السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ میرا یہ سوال ہے کہ ہم عموماً عام کی بات ہوئے بہت سارے ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پہ یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمان ہے یا ڈیلیوژن ہے۔ اس فرق کو ہم کیسے ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں؟ ایمان ہے یا دوسرا لفظ آپ نے کیا بولا؟ وہم، وہم یا ڈیلیوژن۔ انسان اس دنیا میں جن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے۔ میں نے حال میں ایک مختصر مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات کے لیے، علم و استدلال کے عنوان سے۔ اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں تو اس میں یہ بتانے کی صحیح کی گئی ہے کہ علم کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس میں استدلال کا مرحلہ کب آتا ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھ لیں، اپنے حدود کو متعین کر لیں، علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور علم کیا چیز ہے، اس کا صحیح فہم ہمارے لیے ایک واقعہ بن جائے، یعنی ہم اس کو جان لیں، اس کو پرکھ لیں، اس کو تجربات سے گزار لیں اور اس کے بعد اپنی سب آراء کا اس روشنی میں جائزہ لیں۔ یہ کام ہر شخص کو اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے، اور اگر وہ علم کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے تو بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے چند چیزیں واضح رہیں گی۔ ہمارا علم کن چیزوں سے متعلق ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس میں فہم و ادراک کیسے حاصل ہوتا ہے، ہمارے مدرکات کو کس طرح استدلال کی یا ریزننگ کی بنیاد بنایا جاتا ہے، ریزننگ کے لازمی نتائج کیا ہوتے ہیں، امکانی نتائج کیا ہوتے ہیں، ان کو میں نے وہاں بیان کیا ہے۔ اگر اس کا بار بار اعادہ کرتا رہے آدمی تو اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ مانتا ہے، جس کو ہم مذہبی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں، اس کی حقیقت بھی ہمیشہ شعوری سطح پر قائم رہتی ہے، اور جن چیزوں کو ہم عمل کے لیے اختیار کرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق بھی شعور کی سطح پر قائم رہتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ علم اور استدلال کی یہ ریاضت نہیں کی جاتی، ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو جیسے دائیں بائیں سے چیزیں آتی ہیں اسی طرح ہمارا ایمان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس سارے مرحلے سے گزرے بغیر کچھ فطری تقاضوں کی بنیاد پر ایمان اور عمل بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں پھر ڈیلیوژن کے، وہم کے بہت امکانات ہوتے ہیں، یعنی انسان بار بار رجوع کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہی غلط بتائی گئی ہو، ممکن ہے میں کسی ایسی صورتحال کا شکار ہو گیا ہوں جس میں نے یہ باتیں مان لی ہیں، ممکن ہے کہ میرے آباء و اجداد کی روایت ہے اور میں اس میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو چونکہ کسی استدلالی عمل کو جیسے کہ وہ ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد نتائج نہیں نکالے ہوتے تو بار بار یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے نزدیک جس وقت آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کیفیت کو پرانے طریقے پر دور کرنے کے بجائے اس سارے پروسیس کو یا اس طریقے کو یا اس منہاج کو سمجھ لینا چاہیے۔ علم کے معاملے میں اصل چیز منہاج کا فہم ہے، یعنی میتھڈالوجی کیا ہے، آپ انسان کی حیثیت سے جس کو علم کہتے ہیں وہ بنتا کیسے ہے، پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو اگر آپ پڑھ لیں میرے اس مضمون کو، اور چونکہ وہ بہت مختصر ہے اور اپنے طریقے ہی پر میں لکھتا ہوں، اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھ لیں
تو یہ واضح ہو جائے گا کہ صرف مذہب نہیں، سائنس، عمرانیات، سماجیات، دوسرے تمام علوم، یہاں تک کہ سیاست اور معیشت، سب میں علم کا منہاج واضح ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر چیز میں مختلف ہے، ایک ہی ہے۔ انسان ایک ہے، اس کا منہاج بھی ایک ہے۔ جب آپ اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں تو پھر جزیات میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ایمان کے بارے میں یا بنیادی حقائق کے بارے میں کوئی تردد کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اسی طرح کا معاملہ خود دین کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اجزاء میں دین کو سمجھا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایک بات سنتے ہیں، دوسری بات سنتے ہیں تو خلجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی نے دین کو سمجھنے کے کسی بھی منہاج کو، وہ حنفی منہاج ہو سکتا ہے، وہ شافعی ہو سکتا ہے، وہ سلفی ہو سکتا ہے، وہ فرائی ہو سکتا ہے، کسی بھی منہاج کو اگر حقیقی معنی میں سمجھ کر نتائج نکالے ہیں تو جزیات میں روزانہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور انسان کی غلطیاں واضح ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ محکم بنیاد قائم رہتی ہے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس ریاضت سے اپنے آپ کو گزار لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو گزار لیں گے تو دنیا اور دین دونوں کے علوم کے بارے میں بالکل صحیح جگہ پر زندگی بھر کھڑے رہیں گے۔ کبھی کوئی چیز وہم بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پہلے ہی مرحلے میں وہ منہاج بتا دیتا ہے کہ اوہام کی دنیا ہے کیا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک مرحلے پر میں نے بیان کیا ہے کہ کہاں متخیلہ یا اوہام داخل ہوتے ہیں، اور اوہام اور متخیلہ کا بھی ایک بڑا غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے، وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی وہاں بیان کیا گیا۔ یہ جو آپ نے استدلال یا علم کو پانے کا صحیح منہاج کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی اس میں اب جب ہم دوسری طرف اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں علم کے لیے، ایمان کے لیے صحیح رویے کی طرف کچھ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ہمیں الگ سے سیکھنا پڑتا ہے؟ وہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ دوسری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پروردگار کی ہدایت کو پا لیا، ہم اس منہاج کے مطابق اس نتیجے تک پہنچ گئے اور ہم نے اللہ کی کتاب اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، تو اب اس سے ہدایت پانے کے لیے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے بنیادی شرائط کیا ہیں، اس میں کن چیزوں کو لوازم کی حیثیت حاصل ہے، کیا چیز پری ریکویزٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں زیادہ زیر بحث یہ ہے۔ لیکن یہ منہاج جو میں نے واضح کیا ہے یا بتایا ہے کہ علم و استدلال اس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ قرآن اس کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اصلاً اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ اس کو برتتا ہے۔ یعنی قرآن نے چیزیں دو طریقوں سے سکھائی ہیں، ایک قاعدے اور اصول کے طور پر بیان کر کے، اور ایک کسی علم کو وجود میں لا کر دکھایا ہے۔ زیادہ تر قرآن دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ دین میں جب بھی کوئی حکم دیا جائے تو اس میں اصل اس کی علت یا اس کی حقیقت ہوتی ہے، یہ بطور اصول نہیں بیان کرے گا، لیکن اس کو برت کے دکھا دے گا اور اس کے اتنے شواہد پیدا کر دے گا کہ آپ کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ دین پر اسی طریقے سے غور کرنا چاہیے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو ہم زبان میں سمجھتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ قرآن یہ بتائے گا کہ فلاں لفظ کے معنی یہ ہے، نہیں، جب وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس لفظ کے بارے میں یا اس کے مدعا کے بارے میں لوگ کسی خلجان میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے برتنا شروع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کے تمام پہلو واضح ہو جائیں گے جن میں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو قرآن کا طریقہ عملی تربیت کا ہے، اور وہ سبھی چیزوں کی تربیت کرتا ہے۔ سبھی چیزوں سے مراد وہ چیزیں جو اس سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ منہاج علم کا درست ہونا سب سے ضروری چیز ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ چنانچہ اس کو بھی اس نے جگہ جگہ عملی طریقوں سے واضح کیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو نہ ماننے والا بھی ہوگا، یعنی ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھے گا تو وہاں سے وہ کچھ ہدایت پالے گا، بنیادی ہدایت۔ ماننے اور نہ ماننے کی یہ دونوں عمل
اصل میں ہوتے ہی ایک بنیادی غلطی سے ہیں، جس وجہ سے نہ ماننا ماننا بن پاتا ہے، نہ ماننا نہ ماننا بن پاتا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی رویے کی غلطی ہے۔ یعنی ہم جب کسی بھی چیز کو جاننا شروع کرتے ہیں، ماننا تو اس کے بعد کی چیز ہے نا، پہلا معاملہ تو جاننے کا ہے۔ جب ہم اس کو جاننا شروع کرتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں، اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اسی کو میں نے اپنے اس مضمون میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی آپ پہلے متعین کریں کہ آپ کے جاننے کی بنیاد کیا ہے۔ یعنی میں ایک انسان ہوں تو میرے پاس کیا چیز ہے جس کو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے میں نے اس میں متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک مادہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آبجیکٹ کو، معروض کو طے ہونا چاہیے۔ یعنی میں کیا جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں وہ جاننے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں جو میرے دائرے کی چیز ہی نہیں ہے؟ اس کے بعد جس چیز کو میں جاننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں وہ ایک تو اپنے اجمال میں ہے، اس کو میں اگر اجزاء میں ڈھال دوں تو پھر وہ کیا صورت اختیار کرتی ہے۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ بھی آپ اس کو تحلیل کے زاویے سے دیکھیں گے تو وہ دو چیزوں میں بدل جائے گی، خواہ نفس ہے خواہ وہ مادہ ہے، وہ شے میں اور شے میں قوت کے ظہور میں بدل جائے گی۔ یعنی دو ہی چیزیں پھر وجود میں آ جائیں گی۔ اب ان کے ساتھ جو تعلق پیدا کرنا ہے میرا، وہ کس چیز نے پیدا کرنا ہے؟ وہ میرے حواس نے پیدا کرنا ہے۔ یعنی باب العلم وہی ہے۔ وہ حواس کیا صرف ظاہری ہیں؟ نہیں، وہ ظاہری بھی ہیں، وہ باطنی بھی ہیں۔ ظاہری حواس سے میرا تعلق مادے سے پیدا ہوتا ہے، باطنی حواس سے میرا تعلق نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ علم کیسے بنتا ہے؟ یعنی چیز ادراک میں آتی ہے تو پھر وہ علم کیسے بنتی ہے؟ اس کو پھر میں نے اپنے ایک اور مضمون میں بیان کیا ہے جو علم کی بنیاد کے زیر عنوان میری کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب میرے مدرکات کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اب میرے ادراک میں آ گئیں، فہم وجود میں آ گیا، تو پھر یہ وجودی حقائق ہے۔ یعنی اشیاء کی بھی ایک فہرست بن جاتی ہے اور قوت کے ظہور کی بھی ہزاروں صورتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کو پھر میں زبان سے متعلق کرتا ہوں تو دو اصطلاحیں وجود میں آتی ہیں، اسم اور فعل۔ دنیا کی تمام زبانوں کے قواعد انہی دو چیزوں کے تعامل کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ وہی چیز ہے جو چلی آ رہی ہے، نفس اور مادہ دو چیزیں، شے میں قوت کا ظہور دو چیزیں، میرے حواس باطنی اور ظاہری دو پہلوؤں سے یہ متعلق ہوئے چیزوں سے، اور میرا ادراک وجود میں آیا۔ اب میرے ادراک کے نتیجے میں وجودی حقائق کی ایک بڑی فہرست بن گئی، لیکن اس کو اگر آپ دو لفظوں میں بیان کریں تو کیا ہوگا؟ اشیاء کے لیے اسماء ہے، قوت کے ظہور کے لیے افعال ہے۔ انہی کے تعامل کا نام، انہی کو سمجھنے کا نام زبان، ابلاغ، جس سے علم پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد استدلال شروع ہوتا ہے۔ جب آپ استدلال شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں وہ آتی ہیں جو آپ کے اندر استقراراً موجود ہیں، وہ آپ کے شعور کی ساخت کا حصہ ہیں، ان سے آپ نجات نہیں حاصل کر دیتے، وہ وجوبی نتائج پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ متعین کر کے میں نے بتایا تین ہی چیزیں ہیں۔ یعنی میں جیسے ہی کسی اثر کو دیکھوں گا تو مؤثر تلاش کروں گا، فعل کو دیکھوں گا تو فاعل تلاش کروں گا، فعل میں مختلف خصوصیات دیکھوں گا، صفات دیکھوں گا تو فاعل میں بھی ان صفات کو ماننے کے لیے مجبور ہوں گا۔ یہ وجوبی نتائج ہے، ہر حال میں نکلنے ہیں، ان سے نجات کی کوئی رائے نہیں۔ دنیا کا ہر علم اسی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد میرے پاس متخیلہ ہے، وہ امکانی نتائج پیدا کرتا ہے۔ یعنی اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے تو اس کا بھی امکان ہے، اس سے اس کا بھی امکان ہے۔ یہ امکانی نتائج ہیں جو سائنس میں، دوسرے علوم میں مفروضات میں بدل جاتے ہیں۔ ان مفروضات کو میں پھر اسی پروسیس سے الٹ کے گزارتا ہوں جو ابھی میں نے بیان کیا، تو تجربے اور مشاہدے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو حقیقت بن جاتے ہیں، ورنہ رد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سارے پروسیس کو سمجھ لیں تو اس سے ایمان کو گزار کے دیکھیں کہ میرے اندر ایمان کیسے پیدا ہوا ہے، اسی طرح آپ اپنے عمل کو اس میں سے گزار کے دیکھیں۔ اس کے بعد جب آپ ایک بار گزار لیں گے تو آپ پر بالکل واضح ہوگا کہ متخیلہ
کس جگہ سے شروع ہوتا ہے اور وہ امکانات کی کیا دنیا پیدا کرتا ہے، تو یہ ایسی واضح لائن آپ کی سمجھ میں آ جائے گی جس کے بعد کبھی اضطراب پیدا نہیں ہوگا۔ میری کنفیوژن ہے اور ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کنفیوژن یہ ہے جو ہمیں ہر دوسرے دن وہ معاملہ پڑتا ہے، ہمیں بچپن سے رحم دلی کی کہانیاں سنا کر بڑا کیا گیا ہے کہ راہ چلتے کوئی فقیر نظر آ گیا اور اس کو کسی نے کھانا کھلا دیا تو اس کے رزق میں برکت ہو گئی، اور ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں، اسلام میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جتنا آپ اپنے اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے اتنا آپ کے رزق میں برکت ڈلے گی۔ دوسری طرف سر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مافیا ہے پورا، جو اب اس بات سے تو ہر دوسرا جانتا ہے اس چیز کو، جو بھیک مانگنے والے ہیں، ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو گلی چوراہے پر جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے ہیں، ان میں بہت چھوٹے معصوم بچے بھی ہوتے ہیں اور بزرگ بھی ہوتے ہیں بہت، اور جس طرح سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں چیزیں، بعض اوقات رونے لگ جاتے ہیں، تو ان چیزوں پر اتنی سختی نہیں کی جاتی ہے۔ وہ لیٹ گو کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ہم کس طرح سے ان کو جھٹک دیں، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ان کو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں، ان کو وہ جو مانگ رہے ہیں یا ان کو بھیک دے رہی ہوں، تو میں اس مافیا کو میں اسٹرانگ کر رہی ہوں۔ تو سر یہاں اس کشمکش میں کون سا ہمیں رویہ اپنانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ کشمکش ہر حساس انسان کو پیش آتی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ عربیت کی روح سے اس کا مطلب یہ ہے۔ انسان اپنے تجربات کی روشنی میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں صحیح رویہ کیا ہو سکتا ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر عرض کروں گا کہ یہ تجربات مشاہدات سے اخذ کردہ ایک رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس سے مختلف رویہ اختیار کر سکتا ہے۔ میں جس رویے کو صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی ضروریات سے زائد کچھ دیا ہے تو یہ تو ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا کہ یہ معاشرے کا حق ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے معاشرے کی، تمہارے ماحول کی کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو تمہیں اظہار کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے بارے میں زیادہ متنبع رہیں۔ گرد و پیش کا کیا مطلب معاف کیے، گرد و پیش کا کیا مطلب ہے؟ گرد و پیش کا مطلب یہ ہے کہ میرے اعزاء ہیں، میرے اقربا ہیں، میرے دوست احباب ہیں، میں کہیں کام کرتا ہوں، وہاں مجھے کچھ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جہاں فی الجملہ حالات ہمارے علم میں ہوتے ہیں، یا تھوڑی سی تگ و دو کے بعد یا کوشش کے بعد ہم حالات کو معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا انفاق اصلاً اس دائرے میں ہونا چاہیے، یعنی زیادہ متنبع رہنا چاہیے کہ ہمارے ماحول میں، ہماری جان پہچان کے لوگوں میں ضرورت مند لوگ کون ہیں۔ یہ جو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں، ظاہر ہے ہر سڑک کے اوپر کھڑے آدمی کے بارے میں نہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں، نہ ہر شخص کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، تو جو آدمی کے پاس زیادہ ہے، یعنی یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے سب کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دائرہ عمل میں یا اپنے دائرہ تعلقات میں جہاں ہم جانتے ہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہاں ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس زائد ہے یا جو ہم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں اس میں زیادہ حصہ انہی لوگوں کا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اعزاء اقربا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا دائرہ ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے تو اس دائرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ آدمی بے بسی محسوس کرتا ہے کہ کاش اس کے پاس اس سے بھی زیادہ کچھ ہوتا تو وہ اس دائرے کی ضرورتیں ہی پوری کر سکتا، نہیں پوری کر سکتا۔ تو اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ اجر کمانے کا موقع دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوسائٹی میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، سڑک پر آپ نکلے ہیں، وہاں لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں،
میرے خیال میں یہ ہمارے معاشرے یا ہمارے نظم اجتماعی کی بڑی کمزوری ہے. اس طرح کے لوگوں کو کسی جگہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ہاں ایسے ادارے موجود بھی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کوئی ادارہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا. ورنہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ لوگ اس طرح سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوں، مختلف جگہ پر ہوں، وہ ریلوے اسٹیشنوں پر ہوں، وہ بسوں کے اڈے پر ہوں، اور وہ اسی طرح چھوڑ دیے جائیں. یعنی ہر آدمی کے معاملے میں بڑی آسانی کے ساتھ تحقیق ہو سکتی ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں پولیس کے محکمے یا دوسرے محکموں میں ایسے لوگ ہوں جو ہر شہر میں یہ کام کرتے رہیں. اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس طرح کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں. ایسے سب لوگوں کے لیے اگر وہ فی الواقع مستحق ہیں تو بڑے پیمانے پر شیلٹر بنائے جا سکتے ہیں اور لوگ وہاں جا کے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں. لیکن سڑکوں پر گلیوں میں پیشہ ور لوگوں کے لیے یہ موقع فراہم کر دینے، یہ بہت افسوسناک چیز ہے. اس میں نظم اجتماعی کی غلطی ہے. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. جہاں جہاں یہ ذمہ داریاں دنیا میں صحیح طریقے سے ادا کی جاتی ہیں وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ اس معاملے سے نمٹا جا سکتا ہے. تو اس میں ہمیشہ سوسائٹی کو، نظم اجتماعی کو، ریاست کو توجہ دلانی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آخرت کے شعور کو کس طرح سے زندہ رکھیں؟ آخرت کا شعور ہو یا اللہ تعالیٰ کی معرفت، دونوں چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں. اس لیے وہ خود بخود تو ذہن نشین نہیں رہتی، ان کے لیے یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر یا ذکرہ کہتا ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی. یہ یاد دہانی نماز کراتی رہتی ہے، یہ یاد دہانی قرآن مجید کی تلاوت کراتی رہتی ہے، یہ مسجد میں اگر حاضری کی توفیق ہو تو اس سے ہوتی رہتی ہے، یہ اچھے صالحین کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو وہاں کچھ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے. تو اس میں یاد دہانی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. یعنی آخرت میں کہیں استدلال کے پہلو سے کوئی الجھن ہوگی، کہیں نتائج کے پہلو سے کوئی الجھن ہوگی، اس کو جب پیدا ہو دور کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اس کی یاد دہانی بھی کرتے اور کراتے رہنا چاہیے. یہی طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا ہے. آپ یاد دہانی کرتے رہیں تو انسان بیدار رہتا ہے. یاد دہانی میں وقفہ آ جائے تو پھر غفلت پیدا ہو جاتی ہے. یہی جد و جہد ہے جس میں ہمارے پروردگار نے ہمیں ڈالا ہے. تو اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے تو ملاقات بھی یاد رہتی ہے. قرآن مجید نے نماز کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام رکھو، یہ مجھے یاد دلاتی رہے گی. تو وہ یاد دلاتی رہتی ہے مصروفیات میں، مشاغل میں. ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم کو بڑا اہم کام کر رہے ہیں، تفریحات میں مشغول ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور ایک دن اس نے اس کی حضور میں ملاقات کے لیے جانا ہے. تو وہی میں نے عرض کیا کہ ایک ہی لفظ ہے جو قرآن نے اختیار کیا، یاد دہانی کا اہتمام رکھیے. ذاتی طور پر بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنے مشاغل میں بھی، اپنے مصروفیات میں بھی. یہ اہتمام رہے گا تو خدا یاد رہے گا، خدا یاد رہے گا تو آخرت بھی یاد رہے گا. میرا سوال یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان اسلام ہمیں کچھ تعلیمات دیتا ہے اور کچھ پریکٹیکل چیزوں کی دعوت دیتا ہے، مثلا نماز ہے، حج ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہمارے فیلو سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ان کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دین کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو دیہات میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نماز کے بعد باقاعدہ سے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے. اب اگر بحیثیت مسلمان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اضافی ہیں، تو اس صورت میں مجھے کس طرح سے، کس حد تک ان لوگوں کو ناراض کرنا کیا جا سکتا ہے کہ میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں؟ یا اس کی دوسری اگزامپل یہ ہے کہ لوگ میلاد کی محفلیں مناتے ہیں، ختم شریف پہ بلاتے ہیں، تو کس حد تک ہم اپنے اچھے تعلقات کو قائم رکھتے ہوئے اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر چل سکیں، اور اس کا کیا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے
کہ ہمیں اگر کسی چیز میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے تو دعوت کی نوعیت کیا ہے. یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، نماز ظاہر ہے محلے کی مسجد ہی میں پڑھی جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھانے والے یا مسجد کا اہتمام کرنے والے لوگ ہر معاملے میں ہم سے اتفاق رکھتے ہوں. جس چیز میں انہوں نے شرکت کی دعوت دی ہے اور جس کے لیے آواز بلند کی گئی ہے وہ نماز تھی. نماز کے معاملے میں اللہ کا بڑا شکر اور اس کی عنایت ہے کہ کوئی چیز ایسی اس میں داخل نہیں ہو سکی. ہم نے نماز پڑھی، یہ جو کچھ ہے وہ نماز کے بعد ہونا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کچھ دیر کے لیے ہم بھی ذکر اذکار کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھے رہیں اپنے طریقے پر ذکر اذکار کرتے رہیں. انہوں نے اگر مثال کے طور پر کوئی ذکر بالجہر کر لیا ہے، کوئی سلام پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس طرح کی چیز ہے تو کر لیں. ہم نے اپنے پروردگار کو یاد کرنا تھا، کر لیا. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم شائستگی کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں گے. اب یہ ویسے بھی عام ہو گیا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہی نکل جاتے ہیں. وہ دعا میں بھی جو پہلے لوگ بہت اہتمام سے شریک ہوتے تھے اب اس طرح شریک نہیں ہوتے. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے تو بالعموم اس پر کوئی نکیر نہیں کرتا. کم سے کم مجھے تو لاہور شہر میں اس سے کبھی سابقہ نہیں پڑا. میں اپنے طریقے کے مطابق اٹھ کے چلا آتا تھا تو کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. اسی طرح کا معاملہ تقریبات اور دوسری چیزوں کا ہے. یعنی وہاں ہمیں کس چیز میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. اگر تو وہ چیز اپنی ذات میں بدعت یا شرک ہے تو پھر شائستہ معذرت کر دیں گے اور اس موقع پر صرف یہ بتائیں گے کہ اس چیز کو ہم صحیح نہیں سمجھتے. اس میں کوئی طنز تعریض یا استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. اس کو اگر سمجھانا ہے تو اس کے دوسرے مواقع ہیں، اس موقع پر صرف شائستہ معذرت کافی ہوگی. پھر دیکھیں کہ کیا آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ملنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بات ان پر واضح ہو تو کوشش کیجئے کہ پہلے تعلق کی بنیادیں استوار کریں. انسان جب ایک تعلق میں بن جاتا ہے تو ذرا مختلف زاویے سے آپ کی بات سنتا ہے. آپ وہ بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بالواسطہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص میں بھی کچھ بتانے کی صلاحیت ہے، جیسے کہ ہم نے لوگوں سے کہا اور اب آپ حضرات بھی وہاں فرینڈز آف المورد کے نام سے ایک سماجی نوعیت کا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ذوق پیدا کیا جائے کہ جس طرح وہ تقریبات منعقد کرتے ہیں، جس طرح دوستوں کے پاس جاتے ہیں، جس طرح گپ شپ کرتے ہیں، اسی طرح 15 دن بعد، مہینے بعد وہ ایک اسٹڈی سرکل میں بیٹھنا سیکھیں. یعنی جہاں مقصد ہی یہ ہو کہ چیزوں کو سمجھنے کا عمل کرنا ہے، بحث کر کے نہیں، منوانے کے انداز میں نہیں، مطالعے کے انداز میں. یعنی وہاں فضا یہ ہونی چاہیے کہ آئیے مل کے مختلف استدلالات کا جائزہ لیتے ہیں، چیزوں کو ان کے صحیح پس منظر میں رکھ کے پیش کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں زمین و آسمان میں تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں نے کبھی اس طرح سے چیزوں کو نہ دیکھا ہوتا ہے نہ سمجھا ہوتا ہے. ہمارے ہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہمیں صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے تو ہم داروغہ بن جاتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب جس طرح ہماری سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے ہم دوسرے کو بھی فوراً ہی سمجھا دیں گے. یہ دعوت، یہ سوسائٹی میں تبدیلی، یہ سماجی تبدیلی، یہ شخصی احوال میں تبدیلی، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. تو اس میں جتنا بالواسطہ طریقہ آپ اختیار کریں گے اتنے زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی غیر معمولی ہدایت ہمیں بتائی ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ انسان کے ہاں سب سے بڑی چیز جس کو مجروح کرنے سے بچنا چاہیے وہ اس کی انا ہے. اگر آپ نے اپنے مخاطب کی انا مجروح کر دی اس کے بعد تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ پاگل ہو جائے گا. یعنی اس کے لیے بات کو سمجھنا، اس کو سوچنا، اس پر غور کرنا ممکن نہیں رہے گا. اصلاح علم کی ہو یا عمل کی ہو، ہر حال میں زیادہ سے زیادہ بالواسطہ طریقوں سے کرنی چاہیے. مجھ پر ہمیشہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ میں حکیمانہ طریقے سے بات کہتا رہتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ اس میں وقت ضرور لگتا ہے لیکن نتائج بالعموم بہت پائیدار ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات پھینک دی،
آپ نے کسی شخص کو براہ راست رسوا کر کے رکھ دیا، آپ نے استخفاف کا طریقہ اختیار کر لیا، آپ نے تنقید کے ایسے لہجے اختیار کر لیے جس میں دوسرے کی انا مجروح ہو گئی، تو آپ دیکھیے کہ جہاں بھی اس طرح کی غلطی ہوتی ہے پھر کوئی آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی کوشش کیجئے کہ اگر کسی ذاتی معاملے میں توجہ دلانی ہے تو پہلے براہ راست بات کریں، بہت محبت سے بات کریں، ایسے لگے جیسے آپ خیرخواہی کا نمونہ بن کے ایک اپنے بھائی کے پاس آئے۔ آپ سورہ حجرات کو پڑھیے، اس میں ہمیں باہمی روابط کے بارے میں کیا چیزیں ہیں جو تلقین کی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ اگر ان چیزوں کو ہر انسان اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے معاملات سلجھ جائیں، بلکہ جو ہمارے ہاں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو مختلف حلقوں میں تنا تنی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، جس میں ایک فکر کے لوگ بھی بعض اوقات متحد نظر نہیں آتے، یہ سب کچھ چشم زدر میں ختم ہو جائے۔ ان پر عمل کر کے دیکھیے، تو یہی چیزیں ہمیں معاشرے میں اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی سوسائٹی میں لوگ ہیں، وہ انسان ہیں، انسان کسی ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے سوچنے کے انداز مختلف ہوں گے، کام کرنے کے انداز مختلف ہوں گے، بات کرنے کے انداز مختلف ہوں گے، تو ایک وسعت قلب کے اندر پیدا کر کے ان لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان سے ربط پیدا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کرنا چاہیے۔ البتہ وہ کسی غلط بات میں شرکت کی دعوت دیں، جیسے شرک ہے، بدعت ہے، تو وہاں آدمی کو شائستہ معذرت کر لینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھے وقت میں زیادہ سے زیادہ بالواسطہ طریقے پر کسی چیز کی جانب توجہ دلائی جائے، اور اگر براہ راست کوئی بات کہنی ہے اور اس کا تعلق کسی عمل سے ہے تو پھر مخاطب کے ساتھ بات بھی علیحدگی میں کی جائے، براہ راست کی جائے، محبت کی فضا پیدا کر کے کی جائے۔ آپ نے بلا لیا کسی شخص کو، آپ نے اس کو چائے پہ دعوت دے دی، کھانے پہ دعوت دے دی، اور ایسے ماحول میں بات کی کہ جس میں اس کی انا مجروح نہ ہونے پائے، یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ آفت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے، ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں صحیح آ گئی ہے، وہ علم کیا یا عمل کی، اس کو ہم حفظ جان بنائیں، اس کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، اور دوسروں کے معاملات میں داروغہ بننے کا طریقہ چھوڑ دیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر معمور نہیں کیا، ہمیں لوگوں کے نہ یہاں احتساب کرنے ہیں، نہ ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، نہ ہمیں قاضی کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ ہمارا تعلق سب لوگوں کے ساتھ دائی اور مدعو کا ہے، وہ اپنے ہوں بیگانے ہوں، وہ آپ کی اولاد ہو، وہ آپ کے گھر کے لوگ ہوں، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ رشتہ ہی دعوت کا ہے، اور دعوت کا رشتہ خیرخواہی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ احتساب کا رشتہ ہوتا ہی نہیں۔ اصلاحی صاحب کی کتاب ہے جو اسلامی ریاست، اسلامی قانون کی تدوین اور جدید ریاست میں فقہی اختلافات کا حل، یہ ان کتابوں کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ان اسلامی قانون اور وضعی قانون کو ایک دوسرے کا متبادل سمجھتے ہیں، اور پھر اسلامی قانون، ان کے ہاں اسلامی قانون زندگی کی، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں مداخلت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یعنی اسلامی ریاست اور انسانی ریاست کی نظریاتی بنیادی بھی مختلف سمجھتا ہے، اور پھر قومیت کی انسانی تصور اور اسلامی قومیت کو بھی ایک دوسرے سے مختلف سمجھتا ہے۔ تو ان سب کو پڑھنے سے انتہائی مختلف تصور دین وجود میں آتا ہے۔ تو کیا فراہی مکتب فکر کی اصولوں کو پس منظر میں رکھ کر یہ نتائج فکر متعین کرنے کا امکان موجود ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ استاذ امام کے ہاں ان تمام معاملات میں ایک ارتقائی عمل ہے۔ یعنی جب وہ اس میدان میں داخل ہوئے ہیں، امام فرائی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے سوانح کا مطالعہ کریں، تو امام فرائی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے سامنے پہلا کام یہ تھا کہ امام نے جو کچھ مسودات کی صورت میں چھوڑا ہے، ان چیزوں کو شائع کیا جائے، مرتب کیا جائے، ان کے تراجم کیے جائیں، ان کا فکر پہنچایا جائے۔ امام فرائی کے ہاں چیزیں ابھی بڑی بنیاد میں تھیں،
یعنی سارا زور اس پر تھا کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن مجید تک اپروچ کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو ان کا پہلا دور وہی ہے جس میں وہ زیادہ تر یہی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی دعوت پر اقامت دین کی ایک تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہ میں انہی کی اصطلاح میں بیان کر رہا ہوں، جیسے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی اس کو بعد میں بیان کرتے رہے۔ اسلامی حکومت، اسلامی معاشرہ، یہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا فکر تھا، اس سے متعلق ہوئے۔ 15-16 سال تک وہ اسی فکر میں اس کی خدمت بھی انجام دیتے رہے، اور اس دوران میں قرآن مجید کا ان کا مطالعہ بھی جاری رہا۔ آپ دیکھیے جب وہ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے ہیں، اور یہ بہت سی کتابیں اس وقت لکھی جا چکی تھیں، اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی طرف مراجعت کی اور پھر تدبر قرآن لکھنی شروع کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی مصنف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنائے استدلال کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بنائے استدلال اگر قرآن ہے تو اس قرآن میں جس آیت کو انہوں نے جیسے سمجھا، ذرا دیکھیے کیا تدبر قرآن میں بھی وہ ایسے ہی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 90% مقامات پر بالکل مختلف تشریح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اس کی روشنی میں آپ پلٹ کے دیکھیے، کیونکہ ان کا آخری کام تدبر قرآن ہے، تو جب آپ اس زاویے سے ان کی پوری شخصیت کا مطالعہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں بالکل سلجھ جائیں گی، اور یہ معلوم ہوگا کہ ایک صاحب علم شخصیت کن کن مراحل سے گزرتی ہے، چیزوں کو کن زاویوں سے دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی رائے بیان کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اس کو اللہ کی کتاب میں رکھ کے دیکھتی ہے تو وہاں کیا چیز سامنے آتی ہے۔ تو آپ کے سامنے تصویر بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ تصویر جب بالکل واضح ہو جائے تو اس کے بعد اس فقیر کی چیزیں دیکھ لیجئے۔ تو مدرسہ فراہی چند اصولوں کے التزام کا نام ہے، وہ نتائج کا نام نہیں ہوتا کبھی بھی۔ نتائج فکر بعض اوقات بالکل مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان اصولوں کے ساتھ وابستہ رہ کر اس طریقے سے کام کرتے چلے جاتے ہیں تو خود آپ کے افکار کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ میں 1973 میں استاذ امام سے متعارف ہوا تھا، اس کے بعد ہی میں نے فراہی اصول کو سمجھنا شروع کیا، وہ امہات پڑھنا شروع کی جو لازمی طور پر اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے ضروری تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک لمبا عرصہ ہے جس سے خود میرے اپنے افکار کی نوعیت بھی اسی طرح کی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کو میری تحریروں میں اس زمانے کی ایسی نظر آئیں گی جو اس سے بالکل مختلف صورتحال کو بیان کر رہی ہوں گی، جیسے کہ میں اب اس کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ ایک پورا ارتقائی عمل ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ سوئچ آن کرنے کے نتیجے میں ہو گیا تھا۔ تو اس کو ایسے سمجھنا اور ایسے پڑھنا چاہیے۔ تو طریقہ کیا ہے جو میں اختیار کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ کوئی کتاب ہے، کوئی چیز ہے، مثلا دیکھیے استاذ امام کی سب سے غیر معمولی کتاب دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں دعوت کو سائنس بنا کے پیش کر دیا انہوں نے۔ جو آدمی بھی اس کتاب کو پڑھے گا غائب درجہ متاثر ہوگا۔ میں نے تنقید کر کے بتایا ہے کہ کتاب کی بنیاد ہی صحیح نہیں، آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے آپ بنیاد تلاش کریں، بنائے استدلال تلاش کریں، پھر دیکھیں اس بنائے استدلال کو استاذ امام نے ہر جگہ قائم رکھا ہے یا بعد کے زمانوں میں اس بنائے استدلال کو سمجھنے کا عمل تبدیل ہو گیا ہے۔ تو نتائج سے کبھی کسی فکر کو نہیں سمجھا جاتا، ہمیشہ اس کے اپروچ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور کسی فکر کے لیے یا کسی مدرسہ فکر کے لیے اصل چیز وہ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھ لیں ہمارے ہاں میرے تلامذہ ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ میرے ساتھ نتائج میں بہت سے اختلافات رکھتے ہیں، اپنے اختلافات کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے اپنے ادارے میں بہت سے بزرگ اساتذہ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ وہ فلاں معاملے میں میرے استنتاج کو ٹھیک نہیں سمجھتے، میرے استدلال کو ٹھیک نہیں سمجھتے، فلاں نتیجے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک زندہ کام ہے، اس میں یہ طریقہ ہی غلط ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے کہ آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ اچھا فلاں چیز کیا مدرسہ فراہی کی چیز ہے۔ مدرسہ فراہی کیا ہے؟ وہ یہ صحیح اصولوں پر غور کرنے کا کام، اور غور کرتے وقت بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھنا۔ اس میں ظاہر ہے انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ایسے ہی میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ اس کو دیکھیے، اور اگر میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکا
تو آپ دوبارہ بتائیے کہ اصل الجھن ہے کیا؟ یہ چیز تو دنیا کے ہر فکر میں آپ کو پیش آئے گی. آپ حنفی فکر کا مطالعہ کریں تو امام ابو حنیفہ سے آج تک آپ کو یہ سب چیزیں ایسے خوبصورت طریقے سے ارتقاء پذیر ڈیولپ ہوتی ہوئی ترک و اختیار کے مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن بنیادی اصول اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. میں نے اسی کا لحاظ کر کے وہ بنیادی اصول کیا ہیں ان کو میں نے اصول و مبادی کے عنوان سے ایک بہت مختصر تحریر میں اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دیا ہے. وہی چیز ہے جس کو آپ مدرسہ فراہی کہتے ہیں. باقی سب نتائج فکر ہیں. نظم ایک جگہ استاد امام سمجھ رہے ہیں، دوسری جگہ امام حمید الدین فراہی سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے ابواب تک میں اس میں تینوں میں اختلاف رہا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک چیزوں کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں خلجان ہے کیا؟ یعنی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جو میری اس بات سے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ استاذ میرا سوال یہ ہے، پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تلخ ہو جائے. استاذ یہ اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا ایک دو نشست پہلے وہ فرقہ بندی کے موضوع پر، لیکن وہ بات شاید مکمل ہو نہیں پائی اور جواب بھی شاید تشفی بخش نہیں ہو پایا کہ فرقہ بندی یا مکاتب فکر کے وجود میں آنے میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ایک تو ہوتا ہے اختلاف، کہ کسی کو کسی سے اختلاف ہو گیا تو اب مخالف نے جو ہے اس کو نام دے دیا کوئی، جیسے کہ ہمارے یہاں حال ہی میں تبلیغ میں دو اختلاف ہو گیا، ہندوستان میں اختلاف ہو گیا تو وہاں ایک شورا بنی اور شورا کے مقابلے میں مولانا سعد صاحب کی اپنی ایک افکار تھے تو ان کی ایک جماعت بنی. اختلاف شدید ہو گیا تو مخالفین نے ان کو جو ہے وہ سعدیانی کا لقب دینا شروع کر دیا. ایک تو ایک عامل ہے کہ مخالفت کی وجہ سے اس طرح کی فرقہ بندیاں ہوتی ہیں. دوسری بات اس میں ہمارے رویے کا بھی دخل ہوتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر یہ کہ احناف کے یہاں ابو حنیفہ تھے، لیکن بعد کے ان کے تلامذہ نے ان کو جو ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور کر دیا. پھر ان کے جو تلامذہ تھے پھر وہ امام ابو یوسف، امام محمد. پھر اسی طریقے سے مجھے یہ ذرا خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں آگے چل کر جو مکتب فراہی ہے یہاں بھی تو یہ شکل پیدا نہیں ہو جائے گی کہ ہمارے رویے میں مثال کے طور پر آپ نے جس طرح سے ادب احترام کے ساتھ آپ اپنے استاد کو یاد کرتے ہیں، امام امین الدین اصلاحی، امام فراہی، کل ان کے بعد جو ہے وہ آپ کے تلامذہ جیسے ہم آپ کو جو ہے وہ امام جاوید احمد غامدی کے ساتھ یاد کریں، پھر آپ کے بعد جو ہے اور کوئی وہ امام بن جائے، ہر مسلک کے 4 امام ہوتے تو آپ کے مکتب فکر کے بھی 4 امام ہو جائیں. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ فکر مند بنا دیتی ہیں کہ کہیں یہ اسی طرز پر تو نہ چلا جائے کہ یہاں کے بھی 4 امام ہو گئے، پھر یہاں بھی ایک مکتب فکر وجود میں آ گیا اور اس نے فرقے کی شکل اختیار کر لی، مخالفین نے مزید اس کو تقویت پہنچائی اور الگ الگ القاب سے اس کو نوازا، ابھی بھی نواز رہے ہیں، جیسے غامدیت کا فتنہ، یا پھر یہ ہے کہ آپ سے متاثر یا پھر آپ کے تلامذہ کو غوامد کے الفاظ سے یاد کرنا. تو اس میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ اس چکر سے ہم نکل سکیں؟ میرے بھائی احتیاطی تدابیر ہی اختیار کی جا سکتی ہیں. انسانوں کو آپ جی غلط راستے پر پڑنے سے روک دینے کی ضمانت نہیں دے سکتے. اس کو پیچھے لے جائیے. کیا رسالت جی مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خدا معاف کرے خاکم بدہن بے احتیاطی کی تھی؟ لیکن آپ کی امت میں فرقوں پر فرقے بنتے چلے گئے، یہاں تک جی کہ اب گنے نہیں جاتے. خود فرمایا جی بھی کہ ایسے ہی فرقے بن جائیں گے. تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. بعد کے لوگ جی کیا کریں گے میں یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کریں، اس کے ازالے کی کوشش کریں. آپ جی ان عوامل کو متعین کریں پہلے، یعنی یہ دیکھیں جی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس طرح کا تفرقہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. ان کو ایک ایک کر جی کے لکھ لیں اپنے سامنے، اور پھر پوری کوشش کریں کہ آپ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ جہاں کہیں وہ چیز دیکھیں اس کی جانب توجہ دلائیں. میں نے، جی جی مجھ سے پہلے میرے اساتذہ نے اسی طرح سے
جن بزرگوں کے ساتھ میرا غیر معمولی تعلق رہا ہے، خواہ وہ مجھ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے یا میرے زمانے میں تھے، یہی چیز کی ہے. جی یعنی مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، شبلی، فراہی، جی یہ بڑے غیر معمولی لوگ ہیں. آپ دیکھیے کہ ان سب نے یہ کوششیں کی ہیں کہ کوئی جی فرقہ نہ بننے پائے، لوگوں میں کوئی ضلالت، کوئی گمراہی اس طرح اپنے آپ کو منظم نہ کر لے کہ جس کے بعد اصلاح دشوار ہو جائے. تو اس میں صحیح جی رویہ یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ حام میں مبتلا ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہم اپنے بات کے جی ذمہ دار نہیں ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، 10 سال ملی، 20 سال ملی، اس میں کیا کیا. تو جہاں کوئی کام کرنے والا یہ سوچے، وہاں گرد و پیش کے لوگ، مثال کے طور پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، میرا آپ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، تو مجھے کوشش جی کرنی چاہیے کہ میں اس کے بارے میں توجہ دلا دوں. ابھی آپ نے جو چند چیزیں کہی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کبھی فرقہ بننے کا ذریعہ نہیں بنی. مثال کے طور پر ہم اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی مولانا کہتا ہے، اسی طرح سے کسی کے لیے کوئی اور القاب استعمال کرتا ہے، یا امام کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے. یہ سب کے سب الفاظ بالکل جائز الفاظ ہیں. اس میں کسی صاحب علم کی عظمت، اس کا مقام، اس کی حیثیت بعض اوقات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے سید قطب نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو امام الدعات، یعنی دائیوں کا امام کہا ایک موقع کے اوپر. تو اس طرح کی تعبیریں کسی شخصیت کے معاملے میں استعمال ہوتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں دسیوں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیے وہ امام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. ان کو امام کہنے سے کوئی فرقہ نہیں بنا، یا ان کے کسی کو امام کہنے سے کوئی فرقہ نہیں بنا. تو فرقہ بننے کے عوامل پہلے آپ متعین کریں، یعنی فرقہ کہتے کس کو ہے اور کوئی چیز کیسے فرقہ بن جاتی ہے. تو وہ عوامل ہیں جن کو متعین کر لیں. ان میں سے کوئی چیز اگر مدرسہ فراہی کے لوگوں میں کہیں آپ کو نظر آئے تو اس چیز کی طرف متعین طور پر توجہ دلائیں. یہ جو ایک خاص طریقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ اصل میں آدمی کے اندر قوت عمل کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد تو آپ بیٹھے ہوئے صرف یہی سوچتے رہتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صحیح کام کریں، اور اگر کوئی غلطی دیکھیں تو اس کی جانب توجہ دلا دیں. جب آپ اس کی جانب توجہ دلا دیں گے تو امید ہے کہ اگر آپ کا مخاطب فی الواقع صالحیت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے تو ضرور اپنی اصلاح کر لیں. تو میں اس طریقے کی جانب توجہ دلاؤں گا، اور ہم میں اپنے آپ کو کبھی مبتلا نہیں کرنا چاہیے. بس مجھے وہی یہ جو امام والا جو لفظ ہے، ایک تو دیکھیں عموم ہے، اس میں امام مسجد کا امام ہوتا ہے، لیکن جب ہم مسجد کے امام سے ہٹ کر امام بولتے ہیں تو اس میں ایک طرح کا خصوص پیدا ہو جاتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ الگ طرح سے کام کرنے لگتا ہے. میرا ہی نہیں، عام لوگوں کا بھی اسی طرح سے کام کرنے لگے گا. تو اگر اس مسئلے پر ذرا سا غور و فکر، میرے اپنا ایک اندیشہ نہیں کہ ایک احساس ہے، تو اسی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے امام ہونے کی وجہ سے فرقہ بنا ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں کبھی. میں نے جی عرض کیا تھا کہ حنفی کوئی فرقہ نہیں ہے، شافعی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ہرگز فرقے نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے، فکر ہے. اسی طریقے سے امام صرف چار ہی نہیں ہے، دسیوں لوگ ہیں. ہم امام سفیان ثوری کہتے ہیں، ہم معذرت کے امام ساتھ. اوزاعی کہتے ہیں، ہم امام ابن حزم کہتے ہیں، جی ہم جی امام شاطبی کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، امام غزالی کہتے ہیں، امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں. یہ تو اصل میں ہمارے ہاں ایک ادب و جی احترام کا لفظ ہے کہ کسی علم یا کسی فن میں اگر کسی آدمی نے غیر معمولی کام کیا، اور دنیا کے کسی بھی فن میں، تو ہمارے ہاں اس کے لیے امام کا لفظ اختیار کر لیا جاتا ہے. اسی طرح مولانا کا لفظ ہے، بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ ہے جو اس وجہ سے پیدا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں. جی جی یہ یہ جو مدارس سے بات فکر ہے، فرقوں والی بات ہے. مدارس سے فکر. اور فرقے جی کو پہلے میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ پہلے متعین کریں فرقہ کہتے کس کو ہے. یعنی فرقہ پہلے معلوم ہونا چاہیے کیا چیز ہوتی ہے فرقہ. دو فرقے تو اس وقت بالکل متعین ہیں، ایک اہل تشیع اور ایک اہل سنت. وہاں دونوں جانب دیکھیے، پہلے عقائد کی فہرستیں وجود میں آئی،
اور ان عقائد کے معاملے میں جو فرق واضح کیا گیا ہے وہ شرک یا بدعت یا ضلالت کا فرق ہے. اس کے بغیر فرقہ وجود ہی میں نہیں آ سکتا. اگر مثال کے طور پر دیوبندی بریلویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک مدرسہ فکر ہے، ان کی چیزوں کو دیکھنے کا یہ انداز ہے، تو یہ فرقہ بندی نہیں ہے. لیکن جب وہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو اصل میں ایک ضلالت کو اختیار کر لیا ہے، تو میرے نزدیک شرک، کفر اور ضلالت یہ تین چیزیں ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ ان تین چیزوں کا ربط بیان کیا جاتا ہے تو فرقہ بندی شروع ہوتی ہے. یہ کسی کو امام کہنے سے نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ آپ کبھی ہو. جی، ایک آپ کے ایک ویڈیو میں سن رہا تھا، اس میں بمقابلہ اسلام سے یہود، عیسائی، ان کو آپ نے کہا کہ اسلام سے پہلے کے یہ اسلام ہی کے فرقے ہیں، اور پھر حنفی، شافعی جو ہے یہ اسلام آنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اسلام کے فرقے ہیں. یہ بات آپ نے کہی تھی معذرت کے ساتھ. نہیں، وہ اس میں فرقے کا لفظ کسی برے معنی میں نہیں بولا گیا تھا. اس میں یہ بتایا جی گیا تھا کہ انسان جب مختلف چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس طریقے کے جی نقطہ ہے نظر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو بیان کرنے یا سمجھانے کے لیے لفظ فرقہ بولا گیا ہوگا. اور جی یعنی ہو سکتا ہے کسی موقع پر لفظ کے انتخاب میں بھی غلطی ہوئی ہو. تو سب سے پہلے جی آپ متعین کریں کہ جس کو فرقہ بندی کہا جاتا ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے نا، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اس میں ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ دین کے معاملے میں ایسے منہاج اختیار کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے مابین جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یا کفر کا ہوتا ہے یا شرک کا ہوتا ہے یا بدعت و ضلالت کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو فرقہ لازماً بنے گا. ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ بنے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حنفیوں نے کبھی شافعیوں کو یہ کہا کہ وہ کفر کا یا شرک کا یا بدعت کا یا ضلالت کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کبھی نہیں کہا کسی. بلکہ یہ بات تعلیم کا موضوع بن گئی کہ چاروں ائمہ حق ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ طریقہ رہا ہے. تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سب ائمہ حق ہے، یہ سب کے سب لوگ اللہ کے دین کے سچے خادم ہیں اور اسی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں لفظ کوئی بھی بولا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ فرقہ بندی نہیں ہے جس کو قابل مذمت سمجھا گیا ہے. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ مدرسہ فکر پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہودیت یا نصرانیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب کہا، ان کو دعوت دی، ان سے کہا کہ تمہارے درمیان یہ مشترک چیزیں ہیں. اس کے بعد بتایا کہ ضلالت کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کو متعین کر کے واضح کیا ہے. تو جب تک ضلالت کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو فرقہ قرار دیا جا سکے. اگر مثال کے طور پر انہوں نے یہ ضلالتیں اختیار نہ کی، ضلالت میں عربی مفہوم میں بول رہا ہوں، گمراہیاں اختیار نہ کی ہوتی جس کو ضالین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ علمی اختلافات پر گفتگو ہو سکتی. جہاں علمی اختلافات ہوتے ہیں اس میں مدرسہ فکر وجود میں آتا ہے، مکتب فکر وجود میں آتا ہے. اور جہاں پر یہ فتویٰ ہوتا ہے ضلالت کا، بدعت کا، شرک کا، کفر کا، وہاں فرقہ وجود میں آتا ہے. آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ اس کی جب قرآن کے اندر فضیلت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قرآن اس رات نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو رسول اللہ نے یہ خیال کیا، ان کو تاریخ یاد نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو یہ گمان تھا کہ غالباً کوئی طاق رات تھی رمضان کی. تو یہ بظاہر توہین میں اس بات نہیں محسوس ہوتی کہ رسول اللہ کو اس کی یادداشت نہیں تھی اور وہ جبریل سے بھی نہیں پوچھ سکے؟ تو آپ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہیں کہ ان کو یاد نہیں تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے واضح ہے بالکل. یعنی اس میں سب روایات کو آپ جمع کر لیں تو آپ یہی بات بیان کر رہے ہیں. یعنی کبھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ غالباً آخری عشرہ ہے، کبھی یہ کہ یہ شاید طاق راتوں میں تھی، کبھی کسی خاص رات کے بارے میں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دن تو ظاہرہ آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے نا. یعنی آپ خود سوچئے کہ میری شادی ایک خاص تاریخ کو ہوئی، میں نے اپنی تعلیم ایک خاص تاریخ کو مکمل کی. اب وہ دن مجھے یاد نہیں ہے، تو اگر وہ مجھے یاد ہے تو میں یہ سب باتیں کہوں گا جو آپ کو روایتوں میں ملتی ہیں. تو تھوڑا سا جب آپ کے سامنے واقعات آئیں تو ان پہ تدبر کر کے دیکھیے. کچھ نتائج بالکل بالبلاد نکل رہے ہوتے ہیں، وہ نتیجہ میں نے نکال کے بتا دیا.
کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تردد بتا رہا ہے کہ آپ کو تعریف یاد نہیں رہی. تو ان کے پاس یہ راستہ بھی تو تھا کہ وہ جبریل سے پوچھ لیتے. جی یہ تو اگر آپ ہوتے تو ضرور تجویز کرتے. رسول اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے اور صحابہ بھی نہیں کرتے تھے. یعنی ان کو بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ دین کے معاملے میں ہمیں کم سے کم سوال کرنا ہے. ہم اپنے لیے کوئی ایسی چیز پیدا نہ کر لیں جو زیادہ مشقت کا باعث بن جائے. تو آپ نے اس کو موضوع نہیں سمجھا کہ آپ اس معاملے میں پوچھیں. اس سے مشقت کم نہیں ہو جاتی اگر وہ ایک ہی رات متعین ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ کو زیادہ راتوں میں عبادت کرنی پڑے؟ اگر آپ کے خیال میں ایسا ہے اور اللہ آپ کو موقع دے تو ضرور پوچھ لیجیے. اب تو واقعہ یہ ہے کہ نہیں پوچھا. یعنی مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پوچھا. مجھے تو یہ سمجھنا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ نے نہیں پوچھا. اور نہیں پوچھا جی بات تو کیا دین کی کوئی بات ایسی ہے جو رہ گئی؟ ایک واقعہ ہے جس کے بارے میں نہیں پوچھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف آپ نے لوگوں کو توجہ دلانی ہوتی ہے اپنی حیثیت میں، لیکن ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے خاص ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ گریڈز ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اداروں میں بھی یہ کلچر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف طرح کی تقریبات جن کی حکومت کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹی، تو آپ کو یہ فلاں قسم کی فنون لطیفہ کی تقریبات ہیں یا کوئی سپورٹس کے ایونٹس ہیں یا کوئی میوزک کے فیسٹیول ہیں، یہ آپ نے لازمی طور پہ ارینج کرنے ہیں. تو اس کے اوپر پھر بچوں کو اور جو ادارے کے ملازمین ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا فورس کیا جاتا ہے کہ آپ نے لازمی اس میں شرکت کرنی ہے، نہیں تو آپ کو فلاں فلاں جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اس پہ آپ دونوں طرف ایک ہدایت کر دیجیے گا ہم اسٹوڈنٹس کو بھی کہ ہمارا اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نہیں شرکت کرتے تو ہمارے گریڈز میں یعنی ان کا نقصان ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہاں جو اساتذہ ہوتے ہیں اور یا باس ہے تو وہ زبردستی کر رہا ہے، تو اس پہ کیا رویہ ہونا چاہیے دونوں طرف؟ جن لوگوں کے پاس ذمہ داری ہے ان کو ہمیشہ یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کیا چیز لازم ہے اور کس چیز کی ترغیب دینی ہے. یہ دین میں بھی ضروری ہے، یہ نظم میں بھی ضروری ہے، یہ اداروں میں بھی ضروری ہے، یہ ریاست میں بھی ضروری ہے. یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی کسی چیز کو آپ لازمی ذمہ داری بناتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے استدلال ہونا چاہیے. یعنی کیا ادارے کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ریاست کے اسکول ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. تو اگر کسی چیز کو لازم کیا گیا ہے تو اسی کو لازمی چیز کی حیثیت سے لوگوں سے منوانا بھی چاہیے. اگر لازمی نہیں کیا گیا تو پھر اس طریقے کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہ تو ذمہ داروں کے بارے میں ہے. جہاں تک آپ کا تعلق ہے یا عام پڑھنے والے یا طالب علم کا تعلق ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کسی چیز میں اگر شریک ہو رہا ہوں یا شریک نہیں ہو رہا تو کوئی اخلاقی مسئلہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں تو آپ کو معذرت کا بھی حق ہے، اور وہاں اگر کوئی آپ غلط کام کریں گے تو اس میں بھی استرار اور رخصت کے اصول زیر بحث آئیں گے. لیکن اگر اس سے کوئی اخلاقی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تو پھر کسی ادارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے. اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ آپ بھی شریک ہو گئے وہاں جا کے. تو کسی چیز کے غلط اور صحیح ہونے کے درجات ہیں. یعنی ایک چیز حرمت کے درجے میں غلط ہے، ایک چیز فرض کے درجے میں لازم ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں سختی سے کام لینا موضوع ہوتا ہے. باقی چیزیں پسندیدہ، ناپسندیدہ، اچھی بری ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بہت سے درجات ہیں. ہمارے فقہا ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھیے کتنے درجات میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ ہے. تو اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ وہ یہ کہ ناپسندیدہ چیزیں ہوں یا پسندیدہ، ان کے درجات ہر حال میں ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی نہ چھوٹی چیز کو بڑی بنا لیجیے اور خام خواہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کریں، اور نہ بڑی چیز کو نظر انداز کرنا چاہیے. لیکن جس چیز کو آپ نظر انداز نہیں کریں گے اس میں بھی شائستہ اور مہذب طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اگر کسی موقع پر کسی ادارے کے نظم کے لحاظ سے شریک ہونا پڑے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں استرار یا رخصت کے اصول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا.
موسیقی کی مجلس ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی چیز بھی اصلاً غلط نہیں ہے، کوئی برا استعمال ہو سکتا ہے، اس پر آپ توجہ دلا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی بہت سختی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں کی جائے۔ استاذ یہ سورہ بقرہ میں جو آیت 124 ہے جہاں پہ وہ ذکر ہوا ہے انی جاعلک للناس اماما، یہاں پہ استاذ اس آیت کے ذیل میں امام تو کیونکہ عربی کا ایک عام لفظ ہے، ظاہر ہے اس کے سیاق و سباق سے پتہ لگے گا وہ کس کانٹیکس میں آ رہا ہے، تو یہ خاص جو امام اس سے رسول یا انبیاء مراد ہیں ابراہیم کی ذریت میں جو سوال کیا گیا نا وہ من ذریتی، یا پھر اس سے جنرلی کیونکہ وہ روایت بھی آتی ہے ہمارے پاس وہ بھی کیا اس ذیل میں ہی دیکھتے ہیں کہ بھائی قریش سے ہونے چاہیے خلفاء، تو یہ اسی کا اطلاق تھا یا پھر یہ انبیاء اور رسول کے ساتھ خاص تھا؟ اس کو ذرا تھوڑا سا پلیز بیان کر دیجیے مہربانی۔ نہیں، یہ تو مذہبی پیشوائی کا اعلان ہے، یعنی سیدنا ابراہیم کو نبوت کا دور جدید یا دور آخر کہیے اس کی امامت دی گئی ہے، اس کا کوئی تعلق ریاست کی امامت یا نماز کی امامت سے نہیں ہے، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہم نے تمہاری ذریت کا انتخاب کر لیا ہے، یہ اب قیامت تک کے لیے شہادت کے منصب پر فائز ہے، اسی شہادت کے منصب کو لفظ امامت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گواہ وہ بنائے گئے ہیں تو پھر دنیا کے رہنما بھی وہی ہیں اور وہ حق کی جانب رہنمائی کا کام انجام بھی دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بھی یہی ذمہ داری تھی، بنی اسماعیل کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اس وقت بھی قیامت تک کے لیے یہ امامت ان کو حاصل ہے، اسی مقصد کے لیے جزیرہ نما عرب کو خاص کر لیا گیا ہے اور اسی مقصد سے وہاں اللہ کا حرم بنایا گیا ہے جو توحید کا عالمی مرکز ہے، تو یہ اس امامت کا ذکر ہے، اس کا اس امامت سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا حوالہ آپ نے دیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ کچھ اصلاً چیزیں ممنوع ہوتی ہیں اور کچھ سد الذریعہ، تو کیا دونوں کی حیثیت برابر ہے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ رولز بنائے جاتے ہیں ایکسیپشنز کو تو نہیں دیکھا جاتا اس وقت، تو کسی کے لیے اگر وہ ذریعہ ہی نہیں ہے اصلاً جو چیز ممنوع ہے اس طرف لے کے جانے کا، تو وہ اس میں اپنی رائے استعمال کر سکتے ہیں اور وہ اس کو سد الذریعہ کہ وہ اس درجے میں رکھ کے اسی طرح حرمت کا اطلاق ہوگا، ماخوذ ہوں گے یا نہیں؟ حرمت کے بارے میں تو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے، یعنی حرمت کبھی سد ذریعہ کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، حرمت تو 5 چیزوں کی ہے، وہ متعین کر دی گئی ہے، یعنی اس چیز کو فاحشہ ہونا چاہیے، حق تلفی ہونا چاہیے، اس کو جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہونا چاہیے، اس کو شرک ہونا چاہیے، اس کو بدعت ہونا چاہیے، تو حرمت کا تو دائرہ متعین ہے، بالکل حرمت بس یہیں تک ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سدن للذریعہ ہی کہا جائے گا، اور یہ بات اتنی واضح ہے اور اتنی متعین ہے کہ اس میں کبھی کوئی ابہام نہیں ہوتا، تو حرمت کیسے واقع ہو جائے گی؟ اس طرح کی چیزوں میں حرمت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ حکم سد ذریعہ کے طور پر دیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے، کسی آدمی نے نہیں لکھا تو اس نے ایک غلط کام کیا ہے، توجہ بھی دلائی جائے گی، لیکن یہاں کوئی حرمت واقع نہیں ہوئی، حرمت کو قرآن نے متعین کر دیا ہے، اس وجہ سے حرمت کے بارے میں کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ سب خواتین حضرات کا شکریہ، حامد صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔